بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں شب برات کی فضیلت بیان کی جائے گی اور ویڈیو کے آخر میں شب برات کا خاص عمل بتایا جائے گا۔ جو بھی اس عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل ڈالیں گے۔ شب برات کی فضیلت شریعت محمدیہ سے ثابت ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں مراد نصف من شعبان یعنی شب برات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس کے روزہ کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور 15 شعبان کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنے سالوں سے میرا معمول ہے کہ میں یہ روزہ رکھتا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ روزہ فرض یا واجب نہیں، اگر کوئی رکھ لے تو اس پر بڑا ثواب ہے اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ شب برات کا ایک نام لیلۃ السقط بھی ہے، دستاویز دینے والی رات، رجسٹر دینے والی رات، یعنی تقدیر کے محل میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جاتے ہیں، پچھلے سال کا مکمل شدہ رجسٹر جمع کراتے ہیں اور اگلے سال کے احکام کا رجسٹر لے لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اگلا سال گزارتے ہیں۔ گویا یہ بجٹ پیش کرنے والی رات ہے۔ فرشتوں کو اس رات اگلے سال کا بجٹ مل جاتا ہے، کتنے بندوں نے فوت ہونا ہے، کتنے بندوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملات کرنے ہیں، یہ سب اس رات میں طے ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس رات ایک منادی آسمان سے آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہارا اللہ فرما رہا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری مغفرت کر کے تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا۔ اس رات جو کوئی بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنے بنو کلب قبیلہ کی بکریاں ہیں، ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت اس رات اپنے بندوں کی معافیوں کو قبول فرماتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ وہ لوگ یہ ہیں: نمبر 1 مشرک، نمبر 2 بغیر کسی وجہ کے خاندان سے رشتہ توڑنے والا، نمبر 3 جو شخص اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ نمبر 4 شراب کا عادی انسان، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 5 وہ بد نصیب جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یہ رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ شرک کرنے والے شرک چھوڑ دیں، خاندان سے رشتہ توڑنے والے رشتہ جوڑ لیں، تکبر کرنے والے تکبر چھوڑ دیں، شراب کے عادی شراب چھوڑ دیں، ماں باپ کو ناراض کرنے والے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، تو یہ تمام حضرات ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آج کل کچھ لوگوں نے ایک عجیب ترتیب بنا لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا حکم فرمایا ہے، اب مجمع جمع کرو، لوگوں کو بلاؤ اور مسجدوں میں باجماعت نوافل کی نمازیں ادا کرو، حتیٰ کہ خواتین کی بھی باجماعت نمازوں کی ترتیب بنائی جاتی ہے۔ یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں۔ اگر کسی نے نوافل پڑھنے ہیں تو اکیلے پڑھیں۔ کچھ لوگوں نے اس رات قبرستان جانے کی عادت بنا ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان گئے تھے، مگر زندگی میں صرف ایک مرتبہ گئے تھے۔ آپ بھی ایک مرتبہ چلے جائیں۔ اس طرح مجمع میں اکٹھے ہو کر تواتر کے ساتھ جانا شریعت سے ثابت نہیں۔ کچھ لوگ اس موقع پر اسپیشل کھانے بناتے ہیں، مثلا حلوہ، میٹھے چاول وغیرہ۔ یہ چیز بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس رات کثرت سے دعائیں مانگا کرو۔
حضرت نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بزرگوں کے واسطے سے، خصوصاً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطہ سے یہ دعا ملی ہے۔ جو بندہ یہ دعا پڑھے اور اس کے ساتھ ایک عمل کرے، 14 شعبان کی مغرب اور عشاء کے درمیان یہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ عمل یہ ہے، سورہ یاسین پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم یا ذا المن ولا یمن علی یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامح اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وتردی واقتطار رزقی واسبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک کنت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان المکرم التي يفرق فيها كل امر حکیم ويبرم ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وانت به اعلم انك انت الاعز الاکرم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے لمبی عمر مانگیں، عافیت و صحت والی زندگی مانگیں، پھر سورہ یاسین پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں جو ابھی سکرین پر آئی ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے بلاؤں سے، خطاؤں سے، وباؤں سے بچا لے، پھر سورہ یاسین اور دعا، اور اس کے بعد اس طرح مانگے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، در در کا منگتا نہ بنا۔ 3 بار سورہ یاسین، 3 بار یہ دعا اور 3 بار یہ دعائیں مانگتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کی زندگی بدل ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ویڈیو دیکھ کر آگے شیئر کر دیں، کیونکہ دین کی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔